بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ بچوں، کل ہم نے سبق پڑھا تھا کاہلی اور سبق کا خلاصہ پڑھا تھا، ساتھ میں ہم نے اس کا مرکزی خیال اور اس کے اقتباس کی تشریح کی تھی۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات جو ہیں وہ حل کریں گے۔ تو ہم ایک دفعہ کاہلی جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ دہرا لیں، اور یہ بھی کہ کاہلی جو ہے یہ کس نے لکھا ہے۔ کاہلی کے مصنف ہے سر سید احمد خان، ماخذ ہے اس کا مقالات سر سید جلد پنجم، اور یہ صنف ادب کے لحاظ سے مضمون ہے۔ جی بچوں، کاہلی کا مطلب جو ہے ہم نے کل پڑھا تھا کہ کاہلی کا مطلب کیا ہے۔ لوگ اکثر کاہلی کا مطلب یہ جان لیتے ہیں کہ بیکار بیٹھے رہنا جو ہے وہ کاہلی ہے، حالانکہ دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینا جو ہے وہ سب سے بڑی کاہلی ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان کا تعارف جو ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں پیدا ہوئے، 1898 میں ان کی وفات ہے۔ پیدائش ان کی دہلی میں ہوئی۔ یہ سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ شروع کرتے ہیں بچوں کاہلی کے سوالات کے جوابات۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ انسان اپنی دلی قوتوں کو کام میں نہ لائے، اللہ کی دی ہوئی قوتوں سے فائدہ نہ اٹھائے اور محنت سے جی چرائے۔ یعنی انسان جو ہے جب وہ اپنی دلی قوتوں کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دل کی قوتوں کو کام میں نہیں لا رہا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہا اور محنت سے گھبرا رہا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ انسان جب اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو وہ سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینے سے انسان کی دل کی تحریک جو ہے وہ سست ہو جاتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتا اور حیوانی خصلت میں پڑ کر کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ تو کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں اپنی جملہ ضروریات کی انجام دہی کی فکر اور مستعدی رہے اور دلی قوہ کو کام میں لایا جائے تاکہ وہ بیکار نہ رہنے پائے۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس لیے لازم ہے تاکہ انسان سست اور کاہل نہ ہو۔ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ قوم کی بہتری اس وقت ہی ممکن ہے جب ہم کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہیں، سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیں اور اپنے دلی قوہ کو جو ہے وہ کام میں لائیں۔ تو بچوں، یہ تھے اس کے سوالات کے جوابات کہ دلی قوہ جو ہے اس کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنی دلی قوتوں کو کام میں نہیں لاتا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور محنت سے گھبراتا ہے۔ سوال نمبر 2 تھا کہ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہوتا ہے؟ انسان جب دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو وہ سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا جو ہے وہ کیوں لازم ہے؟ اس لیے لازم ہے کہ تاکہ انسان سست اور کاہل نہ ہو۔ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ قوم کی بہتری بھی اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں رہیں، سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیں اور اپنی دلی قوہ کو جو ہے وہ کام میں لائیں۔ بچوں، یہ تھی ہماری آج کی مشق۔
اس کے علاوہ جو اس کے تعارف میں سے سوالات آتے ہیں وہ ہم نے جب اس کا تعارف پڑھا تھا وہ بھی آپ کو اچھے سے یاد ہو جانے چاہیے کہ سبق کاہلی کے مصنف کا نام کیا تھا۔ سبق کاہلی کے مصنف جو ہیں وہ سر سید احمد خاں ہیں، اور سر سید احمد خاں جو ہیں ان کی تصانیف کے نام ہم نے یاد کرنے تھے۔ انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا تھا جس کا نام تہذیب الاخلاق ہے، اور سر سید کی تصانیف میں توبۃ النصوح ہے، یادگار غالب ہے، حیات جاوید، آثار الصنائد، تبین الکلام، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تفسیر القرآن، بہت سی اور کتابیں ہیں۔ کاہلی جو ہے بچوں یہ مقالات سر سید جلد پنجم سے لیا گیا ہے، اور صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ اور دلی قوہ جو ہے اس کا مطلب جو ہے جس کی بار بار بات کی گئی ہے وہ دل کی طاقتیں ہیں، کہ ہم اپنی دل کی طاقتوں کو جو ہے وہ کس طرح سے کام میں لائیں کہ ہم کاہل نہیں ہوں، ہم سست نہیں ہوں، اور جس سے ہماری جو ہے وہ قوم کی بھی بہتری ہو اور ہماری اپنی بہتری بھی اس میں شامل ہو۔ حیوان صفت جو بات کی گئی ہے کہ وحشی اور حیوان صفت ہو جاتا ہے، تو حیوان صفت ہونے سے مراد بیٹا یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنی دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں نا وہ حیوان صفت ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو کسی کا جو ہے وہ احترام نہیں رہتا، وہ سخت کاہل اور وحشی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے جو ہے اس میں ہم نے جتنے اس کے سوالات ہو سکتے تھے وہ آپ کو بتا دیے ہیں بچوں، آپ نے ان کو بہت اچھے سے یاد کر لینا ہے تاکہ جو ہے آپ کا لیسن بہت اچھے سے آپ کو یاد ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہم نے کاہلی کا جو مرکزی خیال پڑھا تھا کہ اس کا جو نچوڑ ہے سر سید احمد خاں نے اس کے مرکزی خیال میں جو ہمیں بتایا ہے کہ دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینا جو ہے وہی سب سے بڑی کاہلی ہے۔ چلنے پھرنے میں یا اٹھنے بیٹھنے میں جو سستی کرنا ہے یہ بھی کاہلی میں شمار ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑی کاہلی جو ہے وہ سر سید احمد خاں کے نزدیک کیا ہے؟ اپنی دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دینا۔ اور یہ بات ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندرونی قوہ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے، اسے بیکار نہ چھوڑے۔ قوم کی بہتری اور بھلائی کے لیے بھی ضروری ہے کہ کاہلی چھوڑ کر دلی قوہ کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ پیارے بچوں، آج تک کے لیے اتنا ہی، اور کل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔